السلام علیکم، آداب پیارے طلباء، امید ہے آپ بخیر و آفیت ہوں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ساحر لدھیانوی کی نظم اے شریف انسانوں۔ لیکن نظم اے شریف انسانوں سے پہلے اس پریزنٹیشن میں آپ کو ساحر لدھیانوی کی مختصراً حالات زندگی پر روشنی ڈالی جائے گی، اور اگلی پریزنٹیشن میں نظم مفہوم کی عبارت خوانی کی جائے گی۔ ساحر کا اصلی نام عبدالحی تھا۔ ساحر لدھیانوی کے نام سے مشہور ہوئے اور وہ لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ زمانہ طالب علمی ہی سے شعر کہنے لگے۔ ساحر لدھیانوی جو تھے اس کا اصلی نام عبدالحی تھا، لیکن ساحر لدھیانوی جو تھے وہ ایک مشہور شاعر تھے، اور اس کی پیدائش پنجاب میں ہوئی، لدھیانہ پنجاب میں ہوئی، اور وہ زمانہ طالب علمی میں ہی شعر کہنے لگے۔ جب وہ چھوٹے تھے، جب وہ طالب علم تھا، تو طالب علمی کی زمانے سے ہی شعر و شاعری کہنے لگے، کیونکہ اسے بچپن میں ہی شعر و شاعری کا بڑا شوق تھا۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کے ساتھ ساحر لدھیانوی بھی وابستہ تھے۔ جو تحریک شروع ہوئی تھی 1936 یعنی 1936 میں، جو ترقی پسند تحریک تھی، اس تحریک کے ساتھ ساحر لدھیانوی بھی شامل ہوئے، وابستہ تھے۔ لیکن یہاں پہ مختصراً میں آپ کو بتاؤں گا کہ ترقی پسند تحریک جو تھی، مختصراً طور پر حالانکہ یہ الگ بحث ہے، لیکن یہاں مختصراً میں آپ کو ترقی پسند تحریک کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ پیارے بچوں، ہندوستان میں جب برطانوی سرمایہ داروں کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت نے ہندوستان پر بے حد اثر ڈالا، اور 1857 یعنی 1857 کے غدر کے بعد، غدر کہتے ہیں ریوولٹ کو، جو 1857 کا ریوولٹ ہوا، اس کے بعد انگریزوں نے ہندوستان میں جتنے بھی کام کیے، ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ اپنا قبضہ ہندوستان پر پوری طرح جمانا چاہتے تھے۔ لیکن جو انگریزوں نے ہندوستان کے خلاف اقدام اٹھائے تھے، وہ سب برباد ہو گئے۔ ہندوستان میں جو قومی بیداری کی لہر اس وقت جاری تھی، وہ بھی قابل تعریف تھی کہ انہوں نے برطانوی سامراجیت کے خلاف بہت سی تحریکیں شروع کی۔ عوامی تحریکوں نے اہم رول ادا کیا۔ ایک طرف ہڑتالوں کا سلسلہ جاری تھا، تو دوسری طرف جلال آباد کے خوفناک واقعہ پیش آیا، جس میں انگریزوں نے ہندوستان کی 313 افراد مار ڈالے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہندوستانی لوگوں کو قید کر دیا گیا۔ لوگوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریکیں جو شروع کر دی تھی، جو عوامی تحریکیں شروع ہو چکی تھی، وہ گاؤں گاؤں پہنچ گئی۔ اس طرح سے ہندوستان کے سیاسی لیڈر، سماجی کارکن، ادیب، ادب سے وابستہ شعراء، نثر نگار سامنے آئے، اور ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے کام کیے۔ اور 1930 عیسوی کو پہلی بار پورے ہندوستان میں یوم آزادی منایا گیا۔ اس طرح سے پرانے اردو ادب، حالانکہ جب یہ تبدیلی آئی، جب تبدیلی ہونے کی وجہ سے ہر شعبے میں تبدیلی آنی شروع لگی، اس طرح سے اردو ادب میں بھی تبدیلی آنے لگی، اور اردو ادب میں پرانے فرسودہ تاثرات، جو پرانے دقیانوسی فضول تاثرات موجود تھے، ان کے بجائے اب نئے رجحانات نظر آنے لگے۔ شعراء نے پہل کی، نثر نگاروں نے، افسانہ نگاروں نے، ناول نگاروں نے، دیگر نثر نگاروں اور شعراء نے پہل کی، اور اس ادب میں ایک نیا رجحان شروع ہوا۔ ہندوستان کی سیاسی، سماجی، اقتصادی حالات بدل گئے، اور ادب میں نئے شعراء اور ادیبوں نے نئے رجحانات پیش کیے۔ دن بدن ہندوستان کے ہر شعبے میں ترقی ہوتی گئی۔ لوگوں نے بھی اس بدلاؤ کو پسند کیا۔ کئی سالوں کے بعد ان بدلتے ہوئے حالات کو ترقی پسند تحریک کا
نام دیا گیا جو 1936 میں وجود میں آئی۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ترقی پسند تحریک جو تھی، ترقی پسند تحریک کس طرح وجود میں آئی۔ تو ساحر لدھیانوی نے 1947 میں تقسیم ہند جب ہوا، جب تقسیم ملک ہوا، جب پارٹیشن ہوا، اس کے بعد وہ دلی آئے، جہاں سے انہوں نے فلمی گیت لکھی، فلموں کے لیے نئے نئے گیت لکھے۔ ساحر نے اپنی شاعری سے ہندوستانی فلموں میں گانوں کے معیار کو بلند کیا۔ جو ساحر کی شاعری تھی، انہوں نے ہندوستانی فلموں کے گانوں میں وہ شاعری لائی اور لوگوں نے بھی اسے پسند کیا۔ انہوں نے اپنی ان کے فلمی گانوں سے ان کی شاعری سے فلمی گانوں میں نیا معیار بلند ہوا، ایک نیا معیار عروج تک پہنچا، اور اس طرح سے گانوں کے معیار کو بلندی عطا کی۔ اپنے زمانے کے وہ بہت سب سے مشہور گیت کار تھے، وہ اپنے زمانے کے مشہور گیت کار تھے، جن کے گیت فلمی میں بھی گانے لگے، جن کے گیت فلموں میں بھی اچھی طرح سے گانے لگے، اور جن کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس طرح سے ان کے فلمی گیتوں میں بھی ان کی شاعری کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ اس طرح سے جو فلمی گیت ہے، تو اس طرح سے ان کی شاعری کی تمام خوبیاں فلمی گیتوں میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ عوام کے دکھ درد کا احساس اور ماحول کی کشمکش کا اثر ان گیتوں میں نمایاں ہے۔ ان گیتوں میں یہ گیت جو ساحر لدھیانوی نے گیت لکھے ہیں، اس میں عیاں ہو جاتا ہے، اس میں ظاہر ہو جاتا ہے، کیا ظاہر ہوتا ہے؟ عوام کا دکھ درد بھرا ہے ان کی شاعری میں، ان کی گیتوں میں عوام کا دکھ درد اور ان کا احساس اور ماحول کی پوری عکاسی کی گئی ہے۔ ان کی ماحول کی کشمکش کا اثر ان کی گیتوں اور ان کی شاعری میں بظاہر نظر آتا ہے۔ تلخیاں ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ ہے۔ جو تلخیاں ہیں، یہ ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ ہے۔ مجموعہ کس کو کہتے ہیں؟ مجموعہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر یہ شاعری ایک مجموعہ ہے، اس میں تمام شاعری کے موضوعات ہیں، بہت ساری، یعنی جس طرح ہم نظموں کا بہت ساری نظموں کو جمع کرنا اس کو مجموعہ کہتے ہیں، بہت ساری افسانوں کو جمع کرنا، بہت سارے مضامین کو ایک کتابی صورت عطا کرنا، اس کو ہم مجموعہ کہتے ہیں۔ اسی طرح شاعری جو ہے، ان کے الگ الگ گیت ہیں، تو ان کو اس نے کتابی صورت عطا کی، یعنی کتاب میں قلم بند کر کے ایک مکمل کتاب بنائی، جس کو ہم مجموعہ کے طور پر جانتے ہیں۔ تو تلخیاں جو تھی، وہ ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ سامنے آیا۔ آؤ کہ خواب بنے بھی ان کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ گاتا جائے بنجارہ ساحر کی فلمی گیت یکجا کر، جو ساحر کی فلمی گیت ہے، گاتا جائے بنجارہ، یہ بھی ایک مجموعہ کے طور پر نظر آیا، جس میں ساحر لدھیانوی نے فلمی گیت کو سمو دیا، جس میں ساحر لدھیانوی کے بہت سارے فلمی گیت نظر آتے ہیں۔ مختصراً طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساحر کی پرچھائیاں اردو کی طویل نظموں میں سے ایک خاص حیثیت رکھتی ہے۔ جو ساحر کی طویل نظموں میں سے ایک طویل نظم پرچھائیاں ہیں، وہ بھی ساحر کی نظموں میں بلند مقام رکھتی ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو ساحر کی لدھیانوی کی حالات زندگی اور اس کے متعلق جو کہا گیا ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگلی پریزنٹیشن میں ہم اس کی نظم پر بحث کریں گے، جس نظم کا نام ہے اے شریف انسانوں۔